السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. وللمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم ويسلمون وان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا ان تولوا كما توليتم من قبل ويعذبكم عذابا اليما الى اخر الايه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. محترم حضرات معزز سامعین، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تلاوت ہوئی آیتیں سورہ فتح 26واں پارہ آیت نمبر 15، 16، 17. ان تین آیتوں سے متعلق آج کی گفتگو ہوگی. تذکرہ چل رہا تھا صلح حدیبیہ سے واپسی کا. صلح ہو چکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ذی الحجہ کے موقع پر نکلے اور جب واپس آئے تو محرم سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کی فتح کا اللہ نے اشارہ کر دیا تھا. جیسا کہ اسی رکوع میں آیت آنے والی ہے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ آپ کو بہت جلد فتح قریب ہے. اور اس سے مراد بالاتفاق غزوہ خیبر. غزوہ خیبر میں فتح ہونے کا اشارہ اس آیت میں آ چکا اور اشارے اور قرائن سے بات معلوم ہو چکی تھی کہ یہاں پر مقابلہ ہلکا ہوگا اور مال غنیمت زیادہ ملنے کا امکان ہے. اس لیے وہ لوگ حدیبیہ پر بلائے جانے کے باوجود نہیں گئے بلکہ گھر میں بیٹھانے کو ترجیح دیے تھے. ان کے خیال میں یہ تھا کہ اب واپس نہیں آئیں گے. ان کا ذکر پچھلی آیتوں میں آ چکا ہے. وہ تمام کی تمام دیہاتی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا بھیجا کہ ہم بھی ساتھ چلنا چاہتے ہیں. غزوہ خیبر کے موقع پر ہم بھی ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور ہم کو چلنے کا بھی موقع دیجیے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے نبی کو یہ واضح کر دیا تھا کہ صلح حدیبیہ میں جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہی لوگ آپ کے ساتھ غزوہ خیبر میں جائیں گے. وہ مشقت میں ساتھ نہیں دیے تھے وہ آج مال غنیمت کے موقع پر ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہے. یہ اس آیت کا عنوان. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. ان دو سوال اور جواب کو اسی ایک آیت میں آپ محسوس کریں. پیچھے رہ جانے والوں کو اللہ نے مخلف کہا. پیچھے رہ گئے. ان کو بلوایا گیا تھا لیکن وہ پیچھے رہ گئے اور گھر کے کھلے رہنے کا بہانہ کر دیا. جو اوالیہ مدینہ تھے اس میں منافقین شامل تھے. وہ تمام کے تمام مخلفین کہلاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والے. سیقول میں جو سین ہے یہ عنقریب کے معنی میں. عنقریب کہیں گے المخلفون پیچھے رہ جانے والے. کب کہیں گے؟ اذا انطلقتم، جب آپ چلنا چاہیں گے، جب آپ چلنے کا ارادہ کریں گے. سيقول المخلفون اذا انطلقتم، جب آپ چلنے کا ارادہ کریں گے. الى مغانم، مغانم مغنم کی جمع ہے مال غنیمت کے مقام کی طرف چلنا. اس میں ظرف ہے مراد ہے مال غنیمت کی طرف چلنا. تاکہ آپ اس کو حاصل کریں، یعنی جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ پورے کے پورے مال غنیمت کو فتح کے بعد حاصل کریں. وہ کیا کہیں گے؟ ان کا مقولہ درج ہے ضرونا، ہم کو چھوڑو. نتبعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں، اتباع کریں، تمہارے فالوورز بن کے تمہارے ساتھ اس جنگ میں ہم شریک ہو جائیں. ضرونا نتبعکم. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید انداز میں سختی آئی گئی. آپ کہہ دیجیے کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز ہرگز نہیں چل سکتے. قل لن تتبعونا، قل کہہ دیجیے لن تتبعونا، تمہارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے. اس کی دو وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی دل سے یہ لوگ توبہ نہیں کیے تھے اور اپنے کیے پر نادم نہیں تھے. ایک وجہ. اور دوسری یہ کہ اگر ان کو مقابلے میں شریک ہونے کی خواہش اور تمنا ہے تو ہم اس کے لیے ایک امتحان اور رکھیں گے اور اس کے بعد مختلف موقع پر مختلف مقاصد کے لیے ہم ان کو بلائیں گے اور ان کو جنگوں کے اندر موقع ضرور دیا جائے گا. اسلام آگے تفصیل آ رہی ہے. اسی رکن اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. ایسا ہی اس سے پہلے اللہ نے کہہ دیا. یہ جملہ جو كذلك قال اللہ کا لفظ ہے اس سے مفسرین نے ایک نیا استدلال کیا ہے اور بڑی اہم دلیل اخذ کیا. ایک فرقہ ہے آپ جانتے ہوں گے جن کا نام ہے اہل قرآن، لیکن حقیقت میں وہ منکرین حدیث ہیں. وہ حدیثوں کو نہیں مانتے لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہم منکرین حدیث ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ہم صرف وہی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن اسی کو وہی مانتے ہیں. جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے ہم اس کو وہی مانتے ہی نہیں، اس کو اللہ کا حکم تسلیم نہیں کرتے. یہ آیت میں آپ کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہوں، آپ موقع پہ استعمال کر سکتے ہیں. كذلك قال الله من قبل، ایسا ہی اللہ نے حکم دے دیا ہے اس سے پہلے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. قال اللہ کا قال اللہ نے کہا دیا. لیکن پورے قرآن کریم کو تلاش کرنے کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ اس تعلق سے اللہ نے کہیں بھی یہ حکم نافذ نہیں کیا ہے قرآن کریم میں، بلکہ وہی غیر مطلب کے ذریعے نبی کو اطلاع کر دیا ہے. اس کا نام حدیث ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اور نبی کے اس کہے ہوئے کو اللہ تعالیٰ نے قال اللہ کا لفظ دیا ہے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہی کی دونوں قسمیں قابل قبول ہیں اور نبی کا کہا ہوا در حقیقت اللہ کا فرمان ہے. اسی بات سے کہا ہے رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کر لی اس نے اللہ کی اتباع کر لی. تو وہی غیر مطلوب کو بھی وہی کا درجہ اس آیت میں دیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے
کہ اس آیت کے ذریعے سے مال غنیمت کو بتا دیا گیا ہے کہ تم کو فتح نصیب ہوگی اور مال غنیمت ملے گا. لیکن اس آیت میں یہ ذکر نہیں کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ صلح حدیبیہ میں اور بیت رضوان میں آپ کے ساتھ تھے وہی لوگ جائیں گے, بلکہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. یہ صرف نبی کے ارشاد سے معلوم ہوا, اور نبی کا یہ ارشاد اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے پہلے ہی کہا دیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سید الانبیاء اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں اور وہی کے مطابق کہتے ہیں. بخلاف محال سپورٹ اگر ایسا آپ نے خود کر دیا ہوتا تو صلح حدیبیہ میں اور بیت رضوان میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہی جائیں گے غزوہ خیبر میں, اور یہ حکم اللہ کا نہ ہوتا تو کیا اللہ خاموش بیٹھ جاتے, یا اس آیت کے ذریعے سے اللہ فرما دیتے کہ نہیں جہاد میں جانے کی سب کو اجازت ہے, یہ میرا حکم نہیں ہے, اور ایسا بھی قرآن کریم میں کہیں درج نہیں ہے. اس بات کی علامت ہے سید الانبیاء جو کچھ فرماتے ہیں وہی غیر مطلوب کہلاتا ہے اور وہ فرمان الہی کے مطابق واجب العمل ہے. یہاں سے اہل قرآن کی گمراہی واضح ہو جاتی ہے. یہ جملہ سائٹ کا ذالک قال اللہ من قبل فسيقولون بل تحسدوننا, بلکہ ان قریب وہ لوگ یہ کہیں گے, کیا کہیں گے, بل تحسدوننا, بلکہ تم لوگ ہم پر حسد کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ اس کار خیر میں شریک نہ ہو سکیں, اس لیے تم ہم کو اسے منع کر رہے ہو. ظاہر ہے کہ نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کو ہم سے حسد ہے؟ ایسا زبان سے لفظ نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ان میں نفاق باقی ہے, اور پہلے غلطی پر جہاد میں آنے میں شرکت پر یہ اب بھی نازل نہیں ہے, بلکہ یہ ابھی اسی طرح موجود ہے. بل تحسدوننا, بلکہ تم کو ہم پر حسد ہے, اسی بات سے تم ہم کو اس اجر عظیم سے روک رہے ہو. لا يفقهون الا قليلا, بلکہ حقیقت اللہ فرماتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ بات کو سمجھ سکے, بات کیا ہے جو سمجھائی جائے گی. بل كانوا لا يفقهون, نہیں سمجھ رہے ہیں, کیا نہیں سمجھ رہے ہیں, بات کو سمجھ رہے ہیں. بہت تھوڑے لوگ, کون سی بات ہے کہ جو لوگ مشقت کے موقع پر ساتھ نہیں دیے تھے اب محنتانہ وصول کرنے کے موقع پر ساتھ آنے کے قابل نہیں. اصول یہ ہے کہ عمارت کی پہلی اینٹ, عمارت کی بنیادی اینٹ ہمارے پاس ماحول میں استعمال ہے کہ دیواریں چمکتی نظر آتی ہیں, لیکن ہر پتھر چاہتا ہے کہ ہم دیوار میں نظر آئیں, لیکن قیمت اس پتھر کی ہوتی ہے جس سے دیوار ٹکی ہوئی ہوتی ہے. بنیادی پتھر سے کہا جاتا ہے. بنیاد میں سب سے اہم اس کی بنیادیں ہوتی ہیں جو سب سے نیچے ہوا کرتی ہیں. تو اسلام کی بنیاد اور اسلام کے فتوحات کی بنیاد فتح مکہ ہے, اور فتح مکہ کی بنیاد صلح حدیبیہ ہے, اور صلح حدیبیہ کی بنیاد یہ 1400 صحابہ ہیں, اور 1400 صحابہ کے اندر وہ لوگ جنہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ ہم جان محنت کرتے رہیں گے, جو بیت اللہ میں شامل تھے. ان کی بنیادیں ہیں جس نے آگے کے راستے کھول دیے. اسی واسطے ان تمام کے ہوتے ہوئے انہیں کو حق پہنچتا ہے کہ مشقت میں چلنے والے اب جب کچھ موقع آیا ہے مال غنیمت کے حصول کا تو ان کو موقع دیا جائے. یہ بات کہی گئی, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, اور بجائے یہ کہنے کی کہ ہم واقعی اس کے حقدار نہیں ہیں, الٹا الزام لگاتے ہیں کہ تم کو ہم پر حسد ہے. یہاں سے آیت نمبر 16 شروع ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ آپ ان کو ایک جواب اور دیجیے. قل للمخلفین من الأعراب, تم پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے آپ یہ کہا دیجیے تمہارا ایک امتحان اور ہوگا. اگر تم واقعی مجاہد ہو اور تم کو مال غنیمت کی طرف لگاؤ اور جھکاؤ نہیں ہے, اور تمہارے دل میں کوئی اناد اور تمہارے دل میں کوئی نفاق نہیں ہے, تم صرف اجر چاہتے ہو, تو ہم تمہارا ایک اور قوم سے مقابلے کے موقع پر ٹیسٹ لیں گے, تم کو دعوت جہاد دیں گے. ہم یہ بات ہے اللہ نے قل للمخلفین من الأعراب, تم دیہاتیوں سے جو پیچھے رہ گئے تھے آپ کہا دیجیے ستدعون إلى قوم, ستدعون, تدعون مانے بلائے جاؤ گے, اور سین کے مانے عنقریب بہت جلد بلائے جاؤ گے. ستدعون عنقریب بلائے جاؤ گے. اس میں 3 قول شارحین کے آتے ہیں کہ وہ کون سی قوم ہے جس کو بلایا جائے گا. ظاہر ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہے, 8 میں مکہ فتح ہو چکا ہے, اور 9 اور 10 دونوں ہجری باقی ہے, کیونکہ 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے, اور 9 ہجری میں آپ کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ غزوہ حنین کہلاتی ہے, جس میں قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف سے مقابلہ ہوا تھا. تو ایک قول کے مطابق یہاں پر یہی مراد ہے کہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف جو غزوہ حنین میں مقابلہ پیش آیا تھا اس قوم کی طرف دعوت جہاد دینا یہاں مراد ہے. ایک قول یہی ہے, اور جو غزوہ حنین کو پڑھ چکے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ حنین میں جب تیروں کی بارش ہوئی, قبیلہ حوازن تیر اندازی میں مشہور تھے, قبیلہ غطفان بھی آ گئے, تو ان تمام لوگوں کے یلغار کرنے سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا اور تیروں کی بارش کو برداشت نہ کر سکے. اور صحیح بات وہ ہے جو غزوہ حنین کی تاریخ میں سورۃ توبہ میں اللہ نے خود بیان کر دیا. تمہارے دل میں خیال آیا تھا کہ جب ہم صرف 313 تھے یا 1400 تھے, ایک موقع پر 313 یعنی بدر, اور 1400 تھے صلح حدیبیہ, اور 10,000 تھے فتح مکہ, جب ان جگہوں میں تعداد ہماری کم تھی اور ہم مقابل میں فتح کرتے چلے گئے, اور غزوہ حنین میں ہماری تعداد تو ہزاروں میں ہے, ہمارا سلاح کون روک سکے گا. دل میں خیال آیا ہماری کثرت پر, ہمارے پاس ملکوت عددی قوت پر ہمارے پاس دل میں خیال آیا. اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے دل میں اپنی عددی قوت کا خیال آیا تو ہم نے تم پر زمین تنگ کر دی اس کی کشادگی کے باوجود. ذاقت علیہم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین, تم پھر گھر بھاگنے لگ گئے. صرف 12 اشخاص بچے تھے ہزاروں کے مجمع میں. اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں اونٹنی سے, اور ابو سفیان آپ کے اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا عبد المطلب الیک عباد اللہ, میں اللہ کا نبی ہوں, جھوٹ نہیں, عبد المطلب کے خاندان کا فرزند ہوں, کوئی جھوٹ نہیں, لوگوں میرے پاس آؤ. اس وقت لوگ اکٹھا ہو گئے. تو قبیلہ حوازن سے جنگ مراد ہے, یہ قول کے مطابق یہاں یہ ہے ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. اور دوسرا قول شارحین کا یہ ہے کہ یہ جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی, بلکہ آپ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کا جو لشکر تھا, امام اہل امامہ سے حنفیہ قبیلے سے جنگ ہوئی تھی, صدیق اکبر نے جن سے مقابلہ کیا تھا وہ قوم مراد ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم اور قیصر روم اور ایران دونوں اس زمانے کے اندر مشہور تھے. ان کی جنگیں, کیونکہ ان کے پاس فوج تھی, ہتھیار تھے, اسلحہ تھے, سب ٹرینڈ تھے, ان سے مقابلے کی دعوت دی جائے گی, وہ تیسرا واقعہ مراد ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح نصیب فرمایا, لیکن مقابلہ سخت ہوا. تو ان 3 احتمالات کو شارحین نقل کرتے ہیں کہ ان 3 کو دعوت دی جائے گی. اب اس میں اگر تم نے شرکت کی جہاں پر خوب مقابلہ سخت ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ تم کو واقعی اجر چاہیے, مال غنیمت نہیں چاہیے, اور تم اللہ کی خاطر کرنا چاہتے ہو. اس کے بعد تمہارے لیے دروازہ کھل جائے گا. اس وعدے کے بعد بہت سی روایتوں میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی جو اس وقت تک پختہ نہیں ہوئے تھے, سچی توبہ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے عہد کو, اپنے قول و قرار کو پختہ کر لیا, اور سچے مخلص صحابہ ایمان بنے. اللہ تعالیٰ نے
इन आयतों में उन्हीं की तरफ दावत का इशारा किया है। सतुदअऊन इला कौमिन उन्हीं बात से शदीद। यहाँ से हमें दो बातें मालूम हुई, किसी भी तहरीक में और किसी भी जमात में और किसी भी निज़ाम में जो लोग कदीमुल इस्लाम हैं, जो पहले से इस्लाम में आ चुके हैं, उनका मौक़िफ़ ज़्यादा काबिल सताइश है, उनको तरजीह दिया जाना चाहिए। जो पहले से पहले आ चुका हो किसी काम में, वो मुकद्दम है और नए लोगों के मुकाबले में। यहाँ ये बात मालूम हुई, अल्लाह ताला ने उनके क़ल्ब का इम्तिहान लिया, उनको दावत जिहाद दिया। कुल मुख़ल्लफ़ीन मिनल अरब सतुदअऊन इला कौमिन उली बासिन शदीद, उली के माने वाले और बासुन के माने जंग और शदीद के माने सख्त, यानी ऐसी कौम से लड़ने की दावत दी जाएगी जो बड़े शदीद होंगे, बड़े जंगजू होंगे, बड़े सख्त होंगे और बड़े मुकाबले वाले होंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनको दावत दी, उस दावत में लोग शरीक हुए और अपने ईमान की इस्लाह करने के बाद मुखलिस हुए और मोमिन हुए, तौबा की तौफीक हो गई। उनमें से बहुत से कबीले हैं, बहुतों के नाम बताए गए। तो इस आयत में हमें एक बात मालूम हुई कि अगर पहले मरहले में किसी दर्जे में आदमी के अंदर इखलास नहीं है, उसको दाही और खामी आ गई है, लेकिन कुछ वाक़यात से, कुछ आयात से, कुछ अहकामात से अगर इबरत हासिल करके अपने आप को मुखलिस बना ले और सच्चा अल्लाह का बंदा बनने की कोशिश कर ले, तो जिंदगी के किसी भी मरहले में ये दरवाजा खुला हुआ है, इंसान सच्चा मोमिन बन सकता है। अब तक जो खामियां कुताहियां गलतियां हुई हैं, हम में से हर एक को अपनी फिक्र कर लेना चाहिए, अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए कि हमारा जीना मरना, नमाज़ें, रोज़े, कुर्बानियां, खैरात सब अल्लाह के लिए हैं या दिखावे के लिए हैं, हमको भी यहाँ इस्लाह करना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसे दावत जिहाद देंगे, तुम लड़ने आओगे, लड़ो, कब तक लड़ोगे? तुक़ातिलूनहुम औ युस्लिमून, कब तक लड़ना है? तुम उन कौमों से लड़ते रहोगे यहाँ तक कि वो इस्लाम में आ जाएं। इस्लाम में आने की दो शक्लें, जो कलमा पढ़ के नबी पर हाथ देकर के इस्लाम में आ जाएं, या जो मुस्लिमीन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, उनके हाथ में हाथ देकर के इस्लाम कबूल कर ले। ये शक्ल तो ये है कि इस्लाम में आ जाए। और ये शक्ल और मुस्लिम का मतलब यह है कि वो इस्लामी कानून को तस्लीम करके जिजिया देने पर राजी हो जाए। जो शख्स ईमान कबूल नहीं करता लेकिन इस्लामी हुकूमत को तस्लीम कर लेता है और जिजिया देने पर राजी हो जाता है, उसको भी इस्लामी मुमलकत में जीने का और आबरू बचाने का और माल के साथ परखने का वैसा ही हक मिलता है जैसे आम इंसानों को मिलता है। एक जिम्मी काफिर इस्लामी हुकूमत को टैक्स देता है, उसकी इज्जत और आबरू, उसका जान माल, उसका तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों के खलीफा का जिम्मा ऐसा ही होता है जैसे किसी मुसलमान के खून की आबरू की हिफाज़त का जिम्मा होता है, बिल्कुल बराबर होता है। यहाँ कुछ में तुक़ातिलूनहुम औ युस्लिमून, या तो तुम उनसे क़िताल करते रहो या तो वो इस्लाम में आ जाए। यहाँ पर मुस्लिमून में जो नून है, इस नून को हज़फ करके एक क़िरात मिलती है, अल्लामा क़ुरतुबी फरमाते हैं इस मुनासिबत से यहाँ पर लफ्ज़ औ हत्ता के माने में है कि उनसे तुम और तुमसे वो क़िताल करते रहें यहाँ तक कि वो इस्लाम में आ जाएं या जिज़िया देने पर राज़ी हो जाएं। अब अल्लाह ताला की तरफ से अगर उनको तौफीक इस्लाम होगी तो इस्लाम में आ जाएंगे, और अगर ईमान की तौफीक नहीं होगी जिज़िया देने पर राज़ी हो जाएंगे। तब तक हमको लड़ना है, तैयारी करना है। कबीले हवाज़िन में मुकाबले के बाद जब माल गनीमत आ गए, 3 दिन के बाद उनमें से बाज़ को एहसास हुआ, तौबा करके आए कि हमारे माल गनीमत वापस कर दो, हमारे कैदियों को वापस कर दो, हम सब इस्लाम में आ गए। लंबी तफसील है, आपने कहा कि दोनों नहीं मिलता, या तो कैदी ले लो या तो गनीमत का माल वापस ले लो, दो चीज़ों में से एक। उन्होंने देखा कि दोनों में से एक ही मिलने वाली है, तो उन्होंने इख्तियार कर लिया कि हमारे कैदियों को वापस कर दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको तक़सीम कर दिया था, सबको जमा किया। उन तमाम लोगों के कबीलों के जो अलीफ हैं, जिम्मेदार हैं, मालिक हैं कबीले के, उनको बुलाकर कहा कि मैं चाहता हूं कि इनके कैदियों को वापस कर दिया जाए, क्योंकि लोग इस्लाम में दाखिल होकर तस्लीम लाएं। अगर तू चाहता है अल्लाह की खातिर देना तो दे दे, और अगर चाहता है कि मैं किसी अगली जंग में इसका बदला उनको दे दूं, माल गनीमत से दोबारा दे दूं, तो मैं ऐसा भी करने को तैयार हूं। चुनांचे सब लोगों को वापस कर दिया गया। तो इस आयत का तकाज़ा यह है कि अल्लाह ताला बाद दफा लड़ने वालों को भी ईमान की दावत दे देते हैं, जो बहुत सारे पैकार हैं उनको भी साहब ईमान बना देते हैं। लेकिन आज हम में से इतने लोग हैं जिनको इसका एहसास ही नहीं है कि ये भी इंसान है, ये भी साहिब ईमान बन सकते हैं। और अब चूंकि नबी कोई नहीं आएगा, किताब यही रहेगी, किताब बदली नहीं जाएगी, इसलिए इस किताब को पेश करें, शायद इनको भी तौफीक मिल जाए ईमान की। ये दावत यहाँ पर दी गई। अगर तुमने इस मौके पर जब तुमको दावत जिहाद दी जाएगी, अल्लाह की बात मान लिया, तो तुमको अल्लाह अजर देंगे, बेहतरीन देंगे। और अगर तुमने पीठ पलटा लिया, जैसा कि तुमने पहले पीठ पलटा दी जमाने के मौके पर, तो तुमको अल्लाह ताला अलमनाक अज़ाब देंगे। जब तुमको बुलाया गया था पहली बार तुम पलट गए थे, आइंदा भी पलटेंगे, सजा फिर होगी। या जिहाद में शरीक ना होने देना, ये भी सजा है एक मानो में मुजाहिद के लिए, सजा। अगर तुमने आइंदा बात मानी, अजर अजीम। अगर तुमने फिर पलटाया तो फिर सजा दी जाएगी। ये सुंदर सहाबा किराम माजूर थे, जैसे कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बीमार है, उनको फिर हुई कि हम पहली बार जंग में शरीक नहीं हुए थे, और दोबारा बुलाया जाएगा, हम इसी की बुनियाद पर फिर शरीक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हमारे पास अलमनाक अज़ाब होगा, जैसा कि शायद में कहा गया है। अगर बुलाया गया हम हाजिर नहीं हुए तो क्या हम पर सख्ती होगी? उन तमाम सहाबा किराम की दिलजोई के लिए कि जो तुम में से मरीज हैं, जो तुम में से लंगड़े हैं, जो तुम में से अंधे हैं, या किसी किस्म का उज़्र है, वो यहाँ मुराद नहीं है। तो बहानाबाजी करके घर के पूरे होने का बहाना कर दिया और जिहाद में शरीक नहीं हुए, जानबूझकर आदमी ताउन का मुजाहिदा किया। ये सख्ती और जिल्लत उनके वास्ते है जो माजूर है, माजूरों को अल्लाह खूब जानते हैं। इसलिए आगे फरमाया लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरजुन वला अलल मरीद हरजुन। 3 का नाम दिया अल्लाह ने। आमा कहते हैं मादरजात नामिना अंधा, और अअरज कहते हैं लंगड़े को, लंगड़ा हो, और मरीज उर्दू में इस्तेमाल है, उस आगे मरद हो, लड़ने के काबिल न हो। तो तीनों का नाम लेके बताया अल्लाह ने। लैसा अलल अअमा हरज, हरज माने कोई तंगी नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई मुआखज़ा नहीं, कोई अज़ाब नहीं, कोई बकर झगड़ा नहीं। लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरजुन वला अलल मरीद हरज। इन तीनों में कोई हरज नहीं, ये तीन ही मकसूद नहीं है, बल्कि इस तीन की तरह जिनमें भी कोई उज़्र शरीफ आ जाए उन तमाम के ऊपर कोई मुआखज़ा नहीं है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जो अल्लाह व रसूल की इताअत करेगा अल्लाह उसको दाखिल फरमाएंगे ऐसे बागात में उसके नीचे से नहरें जारी होंगी। बागात का लफ्ज़ और नीचे नहरों का जारी होना कुरान करीम में कसरत से इस्तेमाल हुआ है, बहुत सारी आयतों में इस्तेमाल हुआ है।
اہل عرب کے یہاں پانی کی قلت تھی اور جن باغوں کے نیچے سے نہریں ہوتی ہیں ان درختوں میں شادابی زیادہ ہوتی ہے, اس کی ہوا پرکیف ہوتی ہے, فضائیں بڑی عمدہ ہوتی ہیں. تو جنت کا منظر بتانے کے واسطے کہا گیا ہے کہ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور اس کے اندر ہمیشہ شادابی خوشحالی فراوانی ہوگی, سدابہار درخت ہوں گے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے بلائے جانے کے باوجود جہاد میں نہیں جائے گا اور جو اس کو عذر بھی نہیں ہوگا, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے, صرف اپنے جان کو بچانے کے لیے فکر مند ہے, ایسے شخص کے واسطے اللہ کی طرف سے یہ وارننگ ہے کہ جو پلٹائے گا پیٹ کو, میں تولا کے معنی آتے ہیں پیٹ پلٹا دینا, میدان کاغذات سے پیٹ پلٹا کر چلے جانا, یعذبہ عذابا علیما, تو اللہ تعالیٰ اس کو المناک عذاب دیں گے, بڑا سخت عذاب دیں گے. دنیا میں جان بچ گئی تو یہ مت سمجھا کہ تمہیں جینے کا موقع مل گیا, دنیا کی زندگی اتنی محدود ہے, اتنی محدود ہے. قیامت میں اللہ نے پوچھیں گے دنیا میں کتنے دن رہے, تو کوئی انسان نہیں کہے گا کہ میں پورا دن رہا, یا تو ایک صبح کہے گا یا تو ایک شام کہے گا. دنیا اتنی مختصر ہے, تو ایک شام اور ایک صبح کا اگر عیش کر بھی لیا تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جان اور جسم جس کا ہے اس کے حوالے کر دیا جائے, یا دعوت ہی نہیں ہے. اب جس نے جان دے دی اپنے جسم کو حوالے کر دیا اور نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کر دیا اس پر قائم رہے, اللہ نے ان کو کیا دیا, کتنا اونچا مقام دیا. اب یہاں سے نیا رکن شروع ہوتا ہے لقد رضی اللہ سے. انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ اگلے ہفتے میں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو آسان فرمائے.